بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو ایس آر جے ورلڈ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایل جی بی ٹی کمیونٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ ایل جی بی ٹی کمیونٹی کیا ہے، ایل جی بی ٹی آئی کیا ہے، ایل جی بی ٹی آئی کیو کیا ہے۔ بیسیکلی جو ایل جی بی ٹی ہے یا پھر ایل جی بی ٹی آئی کیو ہے، یہ انیشیلز ہے، یعنی کہ ایبریویشن ہے ایک براڈر ٹرم کی، جس میں مختلف گروپس کو یکجا کر دیا گیا ہے مختلف گروپس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو کمیونٹی ہے ایل جی بی ٹی یا ایل جی بی ٹی جو موومنٹ ہے، یہ پوری کمیونٹی کو اور ڈفرینٹ گروپس کو ریپریزنٹ کرتی ہے، ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اب یہ جو ایبریویشن ہے ایل جی بی ٹی یا ایل جی بی ٹی آئی کیو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایل جو ہے، اس میں ایل کا مطلب ہے لیسبین یا لسبین۔ لسبین ہم کہتے ہیں ان خواتین کو جن کو دوسری خواتین میں اٹریکشن ہوتی ہے، یعنی کہ خواتین کا آپس میں فزیکل ہونا یا ان کی آپس میں جو فزیکل ہونے کی جو اٹریکشن ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لسبین۔ کہ وہ لسبین خواتین ہیں، ان کو مردوں کی بجائے یا اپوزٹ جینڈر کی بجائے اپنے ہی جینڈر میں، یعنی کہ اگر عورت ہے تو عورت کو اپنی ہی طرح کی عورتوں میں فزیکل اٹریکشن ہے یا رومانٹک اٹریکشن ہے ان کی طرف۔ تو خواتین کا جو آپس میں فزیکل ہونا ہے، خواتین کی جو آپس میں انٹریکشن ہے، اس سے ہم کہتے ہیں لسبین۔ اسی طرح سے جی کا مطلب ہے گے۔ گے مردوں کا آپس میں فزیکل ہونا یا مردوں کی آپس میں جو انٹریکشن ہے سیم جینڈر کی، مردوں کے ساتھ، اسے ہم کہتے ہیں گے۔ تو یہ دونوں جو لسبین اور گے گروپس ہیں، یہ دونوں ہومو سیکسول ہیں، یعنی کہ انہیں اپنے ہی سیکس میں اٹریکشن ہے، انہیں اپوزٹ سیکس میں اٹریکشن نہیں ہوتی ان لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو لسبین اور گے۔ اور اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق دیکھیں تو خواتین کے ساتھ فزیکل ہونا اور مردوں کا مردوں کے ساتھ فزیکل ہونا یہ بالکل حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے اور اسے ایک جرم اور گناہ قرار دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ لواطت میں مبتلا تھی۔ جو لواطت کی بیماری ہوتی ہے، یعنی کہ وہ گے تھے، انہیں عورتوں میں اٹریکشن نہیں تھی بلکہ انہیں مردوں میں اٹریکشن تھی۔ وہ مردوں کے ساتھ فزیکل ہونا پسند کرتے تھے، جو کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب بھیجا اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ختم کر دیا، قوم لوط۔ تو یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے، اسلام کی اس کی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے۔ خواتین کے ساتھ فزیکل نہیں ہو سکتی اور مردوں کے ساتھ فزیکل نہیں ہو سکتے یا سیکسول ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتے۔ تو جو ایل جی بی ٹی ٹرم ہے، اس میں ایل کا مطلب لسبین، جی کا مطلب گے، اور جو اس میں بی ہے، بی کا مطلب ہے بائی سیکسول۔ بائی سیکسول وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دونوں جو سیکس ہیں، یعنی کہ دونوں ٹائپ کے جو جینڈر ہیں، بائنری جینڈر جسے ہم کہتے ہیں، مرد اور عورت، ان دونوں کی طرف ان کی اٹریکشن ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک تو اپوزٹ سیکس کی طرف ہماری اٹریکشن ہوتی ہے، یعنی کہ مردوں کو عورتوں میں اٹریکشن ہوتی ہے، عورتوں کو مردوں میں اٹریکشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں مرد ہے تو مردوں میں بھی اٹریکشن اسے ہوتی ہے، اگر وہ عورت ہے تو اسے عورتوں میں بھی اٹریکشن ہے۔ یعنی کہ بائی سیکسول کا بائی کا مطلب ہوتا ہے دو، مطلب یہ ہے کہ اس سے میل میں بھی اٹریکشن ہے اور فیمیل میں بھی اٹریکشن ہے، دونوں میں اٹریکشن ہے۔ تو اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روح سے دیکھیں تو اپوزٹ سیکس کے ساتھ اٹریکشن یا اپوزٹ سیکس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا نکاح کے بعد یہ جائز ہے۔ سیم سیکس کے ساتھ اور ہومو سیکسولیٹی جو ہے یہ اسلام میں الاؤ نہیں ہے۔ تو بائی سیکسول کا یہ کنسیپٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ٹی ہے، ٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹرانس جینڈر۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا جو برتھ کے وقت جو ان کو جینڈر اسائن کیا جاتا ہے، ایکچوئل میں ان کا جینڈر وہ نہیں ہوتا۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو جو ان کی عادات اور اطوار ہوتی ہیں وہ اس جینڈر سے مختلف ہوتی ہیں جو انہیں پیدائش کے وقت اسائن کیا گیا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے لڑکوں کی طرح اسے پالا پوسا گیا ہے، لڑکوں کی طرح اسے رکھا گیا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر خواتین کی عادات پائی جاتی ہیں۔ وہ نازکی سے چلنا پسند ہے، اسے میک اپ کرنا پسند ہے، خواتین کی طرح
دوپٹے اوڑھنا، گڑیوں سے کھیلنا اسے پسند ہے، یعنی کہ اس کی جو حرکتیں ہیں اور جو اس کے کام ہیں وہ خواتین والے ہیں، لیکن اس سے بڑا کیا گیا ہے مرد کے طور پہ، تو اس کا جو جینڈر ہے اب وہ اس کے لیے مسئلہ بن رہا ہے۔ اس کی جو فیلنگس ہیں وہ خواتین والی ہیں، لیکن اسے لڑکے کے طور پہ بڑھا دیا ہے۔ ان کا جو پیدائش والا جینڈر ہوتا ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے جب یہ خود اپنے آپ کو فیل کرنا اور اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں اپنے جینڈر کو۔ تو ان لوگوں کے اندر بعض ایسے بھی ٹرانسجینڈر لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر مرد اور خواتین دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی کہ ان میں کچھ خصوصیات خواتین والی ہوتی ہیں، کچھ مردوں والی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ پورے مرد ہوتے ہیں نہ وہ پوری عورتیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ دونوں کی ان میں خصوصیات پائی جاتی ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں خواجہ سرا یا مخنث کہتے ہیں۔ تو ٹرانسجینڈر جو لوگ ہیں یہ بھی ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کو بھی تعلیم دینی چاہیے، ان کو بھی زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک ٹرانسجینڈر پروٹیکشن بل بھی پاس کیا گیا تھا 2018 میں، جس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ اسلامی تعلیمات کے منافی تھی، تو اس پہ کافی زیادہ بحث ہوئی تھی۔ اس پہ ہم علیحدہ ویڈیو میں بات کریں گے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ میں، اس کے حوالے سے ویڈیوز بھی آلریڈی موجود ہیں، جو اس میں کچھ ابہام تھے، جو اس میں کچھ کنٹروورسیز بنی تھیں اور کچھ جو غیر اسلامی اس میں پوائنٹس تھے۔ اچھا، اور LGBTI جو اس میں آتا ہے نا، LGBTI میں آئی کا مطلب ہوتا ہے انٹرسیکس۔ اب انٹرسیکس ایسے لوگ ہوتے ہیں جب یہ پیدا ہوتے ہیں نا، تو ان کی جو اناٹمی ہوتی ہے، یعنی جو ان کے ریپروڈکٹیو سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ نہ یہ عورت ہوتے ہیں نہ یہ مرد ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ان میں یوٹرس بھی ہوگی، ان میں وجائنا بھی ہوگی، اور ساتھ ان میں ٹیسٹیز بھی ہوں گے یا پینس بھی ہوگا۔ تو ان میں میل والے آرگنس بھی ہوتے ہیں، فیمیل والے آرگنس بھی ہوتے ہیں۔ تو ان میں کہتے ہیں انٹرسیکس، یعنی کہ یہ درمیان میں نہ یہ میل ہے نہ فیمیل ہے۔ ابھی ایسے لوگ جو ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے، ڈاکٹر جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ ان میں اگر خواتین والی خصوصیات زیادہ ہیں تو ان کا آپریشن کر کے ان کے جو میل آرگنز ہیں، جو میل سے ملتے جلتے آرگنز ہیں، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، ریموو کر دیا جاتا ہے، اور ان کو عورت بنا دیا جاتا ہے سرجری کر کے۔ اور اگر ان میں میل والی کریکٹرسٹکس زیادہ ہیں تو انہیں میل والے ہارمون دیے جاتے ہیں، ان کے فیمیل والے جو آرگنز ہوتے ہیں ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے، ویجائنا یوٹرس وغیرہ کو ریموو کر کے انہیں پورا مرد بنا دیا جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جب یہ بڑے ہوں گے اور تب یہ خود ڈیسائیڈ کریں گے، جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ قوانین ہیں کہ جب یہ بڑے ہوں گے انٹرسیکس پیپل، تو یہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے عورت بننا ہے یا انہوں نے عورت بننا ہے یا انہوں نے مرد بننا ہے یا انہوں نے انٹرسیکس ہی رہنا ہے، اسی طرح ہی رہنا ہے اور سرجری پرفارم نہیں کروانی، جیسے یہ پیدا ہوئے ہیں ویسے انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، یعنی کہ نہ مرد بننا ہے نہ عورت بننا ہے، بلکہ انٹرسیکس کے طور پہ ہی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ LGBTQ یا LGBTIQ کا مطلب، اس میں اینڈ پہ آتا ہے Q کا مطلب ہے کویسچننگ یا اینی گروپ یا کوئر کا مطلب ہوتا ہے عجیب۔ تو یہ وہ گروپ ہے جس میں ہم اور بھی ایسے لوگ جن کا جینڈر واضح نہیں ہے، جو مرد نہیں ہے، عورت نہیں ہے، انٹرسیکس نہیں ہے، ٹرانسجینڈر نہیں ہے، بائی سیکسول نہیں ہے، وہ اس گروپ میں آ جاتے ہیں، کیوں میں، کوئر میں یا کویسچن میں یا اینی تھنگ ایلس جو بھی یہ گروپ ہے۔ تو یہ تو ایبریویشن ہے، یہ جو ٹرمز ہیں یہ ڈفرینٹ گروپس ہیں۔ اب دنیا میں یہ تحریک چل رہی ہے، یہ 1970 کے بعد یہ تحریک جو ہے نا زیادہ اس میں زور پکڑا، اور اس کے علاوہ اب یہ تحریک جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو LGBTI کمیونٹی ہے یا موومنٹ ہے، ان کا ایک خاص قسم کا جھنڈا ہے جسے ہم کہتے ہیں رین بو یعنی کہ کوسے قزح جو ہوتی ہے اس کی جو کلر ہے اس کے مطابق ان کا جھنڈا ہے، رین بو کلر کا ان کا فلیگ ہے، جس میں 6 رنگ ہیں جو کہ LGBT کمیونٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔